بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں اے پی ایس فورٹ روڈ راولپنڈی مڈل ونگ بوائز کی اردو ٹیچر ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ آج ہم اردو کی اسائنمنٹ کا تیسرا ہفتہ جو ہے اس پر آج ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ اس ہفتے میں ہم نے سریر خامہ میں نظم ایک پہاڑ اور گلہری جو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اس کے اخلاقی پہلو کے اس میں عزت نفس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اسے ہم نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 1، 2، 3، 5 پر زبانی تبادلہ خیال کریں گے، اور تحریری کام جو ہے اس میں ہم نے دیے گئے الفاظ کے معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2، 4 اور 6 کے جوابات تحریر کرنے ہیں، اور آخر میں ہم نظم کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ اور اردو زبانوں قواعد کے حوالے سے تخلیقی لکھائی کا کام ہے۔ آج کل جو کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ واقعات اور یہ بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اسی کے حوالے سے آج ہم نے تخلیقی لکھائی جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 15۔ ٹھیک ہے، ابھی اپنی کتابیں کھول لیں اور پینسل سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ نظم جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہوئی ہے، اور علامہ اقبال کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کے حوالے سے تصور پیش کیا تھا، اور اسی لیے آپ کو مصور پاکستان جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک پہاڑ اور گلہری نظم جو ہے یہ ایک مکالماتی نظم ہے، یعنی کہ اس میں ایک پہاڑ اور گلہری جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو مشکل لفظ ہوتے ہیں اسے آپ نے خط کشید کرنا ہوتا ہے، پھر لغت کی مدد سے جو ہے وہ ان کے معنی تلاش کر کے آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اب یہاں پر پہلے پہاڑ جو ہے وہ اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہے، اور ایک گلہری سے، گلہری آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، یہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر اچھلتی کودتی پھرتی رہتی ہے۔ تو پہاڑ کے مقابلے میں گلہری جو ہے وہ بہت معمولی سا جانور ہے۔ ٹھیک ہے، پہاڑ جو ہے یہ تو بہت بڑا اور بہت مضبوط، طاقت کے حوالے سے جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو پہاڑ جو ہے وہ ایک گلہری کو جو ہے وہ بہت معمولی سا، حقیر سا سمجھ رہا تھا، اور وہ پھر اسے شرم دلا رہا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ تمہیں تو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تم پانی میں جا کے تمہیں مر جانا چاہیے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ اب اس میں غرور کیا ہوتا ہے؟ فخر، تکبر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شعور ہوتی ہے سمجھ اور عقل۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہیں یوں باتمیز بن بیٹھے۔ شان قدرت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ناچیز کیا ہے؟ معمولی، حقیر، کمتر چیز جو ہے۔ بے شعور ہوتا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جس میں عقل نہیں ہوتی، اور باتمیز بن بیٹھے یعنی کہ بہت عزت والے، بڑے ادب احترام جسے حاصل ہوتا ہے۔ تو پہاڑ جو ہے وہ اپنی شان بیان کر رہا تھا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں تو بہت اونچی چیز ہوں، اور یہ تم ایک معمولی سا جانور ہو، تم میں کوئی سمجھ عقل نہیں ہے، اور تم ویسے ہی ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی ہو۔
تو اسی طرح سے بچوں آپ نے پوری نظم جو ہے اسے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے مشکل الفاظ جو ہیں انہیں آپ نے خط کشید کر کے ان کے معنی دیکھنے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں بساط لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حیثیت، طاقت، اور اسی طرح سے آپ نے ساری نظم کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے نظم کے اخلاقی پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ اس کا اخلاقی سبق جو ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. تو یہ نظم جو ہے ایک پہاڑ اور گلہری، یہ ایک سبق آموز نظم ہے، اور اس کے ذریعے علامہ اقبال نے بچوں کو نصیحت کی ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خود کو کسی سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے، بلکہ اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صلاحیت جو ہے وہ عطا کی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ باتوں میں دوسرے ہم پر سبقت لے جاتے ہیں، یعنی کہ آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ میں ہمیں ان پر فوقیت ہے. تو کبھی ہم جو ہیں کچھ چیزوں میں ہم دوسروں سے آگے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے میں کوئی قابلیت ہے، کوئی صلاحیت ہے، تو ہمیں اس پر کسی بھی طرح سے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور ہر ایک کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عزت نفس دی ہوئی ہے، تو ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، انہیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ برا بھلا یا کمتر جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے بعد ہم تحریری کام کی طرف آتے ہیں. تو تحریری کام میں سب سے پہلے جو دیے ہوئے الفاظ ہیں ان کے ہم نے معنی تلاش کر کے لکھنے ہیں. جیسے انہوں نے لفظ دیا ہوا ہے آن بان. آن بان ہوتا ہے شان و شوکت. بساط کہتے ہیں حیثیت کو، طاقت کو. حکمت ہوتی ہے دانائی، عقل مندی. شعور ہوتی ہے سمجھ، عقل. اور غرور کہتے ہیں فخر کو، تکبر کو. نکمی کہتے ہیں حقیر یا کم درجے کی ہونا، گھٹیا ہونا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور پھر آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے. اس کے بعد تحریری کام میں سوال نمبر 2، 4 اور 6 ہیں. تو سوال نمبر 2 کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال نمبر 2 ہے کہ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں لکھیں. کیا آپ ان کی کچھ ایسی نظموں کے نام بتا سکتے ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی؟ تو بچوں کے لیے نظمیں آپ نے یقیناً جو ہے وہ پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی. جیسے کہ علامہ اقبال کی نظم ہے مکڑا اور مکھی. یہ بھی اسی طرح سے مکالماتی انداز میں لکھی ہوئی ہے. پھر ماں کا خواب اور بچے کی دعا، وہ جو مشہور نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو وہ بچے کی دعا ہے. پھر پرندے کی فریاد، ایک گائے اور بکری، اسی طرح ہمدردی. تو یہ بہت مشہور نظمیں ہیں علامہ اقبال کی. تو ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی آتی ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ان میں سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تحریری سوال جو ہے وہ ہے ہمارا سوال نمبر 4 کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں. متضاد کہتے ہیں الٹ کو، ضد کو. ٹھیک ہے. جیسے پست کا متضاد کیا ہوگا؟ بلند. ٹھیک ہے. پست ہوتا ہے نیچا اور بلند اونچا، اوپر. غریب امیر، جانور انسان، کچی پکی، بڑا کا کیا ہوگا؟ چھوٹا. خوبی اور خامی. خوبی ہوتا ہے کسی کی اچھائی اور خامی ہوتا ہے کسی کی برائی. اس کے بعد سوال نمبر 6 کی طرف آئیں تو مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ نظم میں سے چن کر تحریر کریں. ہم قافیہ ہم آواز، جو جب ہم بولتے ہیں تو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ ہم قافیہ الفاظ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. تو یہ غرور، شان، نصیب، سنبھال، قدرت، یہ بھی نظم کے الفاظ ہیں، اور نظم ہی سے ہم نے ان کے یہ جو ہم قافیہ ہیں وہ تلاش کرتے ہیں. جیسے پہلا ہے کہ شان. تو شان جو ہے
اس کا متضاد اس کا ہم معنی ہم قافیہ جو ہے وہ ہے آن بان، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے وہاں پر لفظ دیا ہوا ہے نصیب، نصیب کا ہم قافیہ ہوگا قریب۔ پھر کہا گیا سنبھال، اس کا ہم قافیہ ہوگا نکال، سنبھال نکال۔ پھر ہے قدرت، قدرت تو اس میں ہم قافیہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے حکمت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس سوال کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ نظم کا خلاصہ کرنے سے پہلے ہم زبانی کام کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1، 3 اور 5 ہیں۔ تو سوال نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں تو سوال نمبر 1 میں ہے کہ پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا۔ تو ہم نے نظم پڑھی تو پہاڑ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، وہ گلہری کو بہت کمتر اور حقیر جو ہے وہ کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت معمولی سی چیز ہو، تمہیں تو مر جانا چاہیے، میں جو ہوں میں بہت اعلیٰ ہوں، بہت اونچا ہوں۔ تو گلہری کو وہ بہت زیادہ حقیر اور کمتر جو ہے وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پہاڑ کو کس بات کا غرور تھا؟ پہاڑ کو اپنے بہت اونچے ہونے پر، بہت اپنی طاقت پر بہت زیادہ جو ہے وہ غرور تھا۔ گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ تو گلہری جو ہے وہ پہاڑ کو کیا کہتی ہے؟ وہ پہاڑ کو کہتی ہے کہ یہ تمہاری بہت ناسمجھی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گلہری جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اس طرح سے اپنی کسی خوبی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں بڑا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے، تو چھوٹا ہونا جو ہے وہ میری خوبی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں درختوں پر چڑھتی ہوں، میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہوں، یعنی کہ میں حرکت کر سکتی ہوں، لیکن تم جو ہو تم ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہو، تم حرکت نہیں کر سکتے۔ تو یعنی کہ تم جو ہو تمہیں اس بات پر غرور جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ نظم کے آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ نظم کا آخری شعر کیا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو نکمی بیکار، بے حیثیت، ٹھیک ہے، حقیر، کمتر۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمیں آخری شعر میں جو ہیں وہ در حقیقت یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ حقیر نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، کم درجے کی نہیں ہے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا قائم کر رکھی ہے تو اس میں کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہے، خراب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کمی رکھی ہے تو کہیں پر کوئی اور خوبی رکھ دی ہے، لیکن بالکل کسی کو بیکار یا حقیر جو ہے، کمتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خوبی جو ہے وہ لازماً پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے کہ نظم کے اشعار کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو یہ نظم جب آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو انہی اشعار میں سے لفظ لے کر جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اسے آپ بڑے آرام سے کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے وہ بھی ہمارا زبانی سوال ہے کہ نیچے دیے گئے پہلے کالم کے الفاظ کو دوسرے کالم میں دیے گئے ہم معنی الفاظ سے ملائیے۔ ہم معنی یعنی کہ اس کا مطلب جو ہے وہ وہی ہوگا، اس کا معنی وہی ہوگا۔ جیسے غرور، غرور پہ ابھی ہم نے اس کے الفاظ معنی بھی کیے۔ تو غرور ہم نے کیا کہا تھا کہ غرور جو ہے وہ فخر، ٹھیک ہے، تو ہم اسے اس کے ساتھ میچ کر دیں گے۔ اسی طرح سے عقل، عقل کیا ہوتا ہے؟ عقل دانائی، ٹھیک ہے نا، عقل دانائی ہوتی ہے۔ بساط، بساط کہتے ہیں ہمت کو، طاقت کو، ٹھیک ہے، بساط ہمت۔ اور چیز، چیز کیا ہوگی؟ شے۔ اور حکمت، حکمت دانائی۔ درخت شجر۔ ہنر،
ہنر کیا ہوگا؟ ہنر جو ہے وہ کوئی کام، ٹھیک ہے نا. اور طاقت جو ہے وہ ہمت یا قوت. اب بساط میں قوت لکھیں گے یا ہمت لکھیں گے تو پھر طاقت میں ہمت یا قوت میں سے ایک جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. جی، اس کے بعد ہمارا آخری سوال جو ہے جو تحریری ہے، نظم کا خلاصہ تحریر کریں. تو خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں کچھ اہم نکات جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خلاصے کا آغاز جو ہے وہ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے. نظم کا عنوان کیا ہے؟ ایک پہاڑ اور گلہری. اور شاعر کون ہے؟ علامہ محمد اقبال. تو ہم خلاصے کا آغاز کیسے کریں گے کہ یہ نظم ایک پہاڑ اور گلہری شاعر علامہ محمد اقبال نے تحریر کی ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصے میں صرف مرکزی خیال اور اہم تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. تو مرکزی خیال جو ہے، مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ جو اصل مقصد جس کے لیے شاعر نے وہ نظم جو ہے وہ تحریر کی ہے. جیسے ہم نے ابھی آخری شعر کے حوالے سے جو ہے اس کی وضاحت کی، تو وہی در حقیقت اس کا اصل مقصد بھی ہے. تو اس میں ہم نے مرکزی خیال پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. اپنی خوبی پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی. اور اس کے علاوہ خلاصہ جو ہے وہ اصل نظم کا 1/3 ہوتا ہے، یعنی کہ تیسرا حصہ. اور اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ وہی شعر جو ہے وہ اٹھا کے نہیں لکھ دیتے بلکہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں. ایک ہی چیز کو بار بار نہیں بیان کرتے، اور خلاصے میں ذاتی رائے شامل نہیں ہونی چاہیے. جو شاعر نے جو باتیں بیان کی ہیں انہیں ہی ہم نے مختصر کر کے جو ہے وہ بیان کر دینا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں کو سمجھتے ہوئے، ان تمام نکات کو دیکھتے ہوئے آپ ایک اچھا سا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کر لیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تخلیقی لکھائی کے کام پر. اور تخلیقی لکھائی میں جو ہمارا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں 2 پیراگراف لکھیں. کرونا وائرس جو آج کل پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہ ایک وبا کی صورت میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی بیماری ہے، اور اس نے بہت سے انسانوں کو جو ہے وہ بہت ممالک کو اس نے تباہ کر دیا ہے، اور بہت سے انسان جو ہیں وہ اس میں ہلاک بھی ہو چکے ہیں. تو اس میں ہم نے جو 2 پیراگراف لکھنے ہیں، اس میں پہلا پیراگراف جو ہے وہ تو تعارف کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ مختصراً بتانا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں وجوہات، اثرات اور احتیاطی تدابیر، کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، اور کون سی وہ باتیں ہیں، طریقے ہیں کہ جن سے ہم اس بیماری سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنی فیملی کو ہم بچا سکتے ہیں. تو اس میں کرونا وائرس کے حوالے سے جب ہم تعارف میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ خطرناک وائرس ہے جو فلو اور نظام تنفس کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ سانس کے حوالے سے جو ہے یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کرونا وائرس کئی اقسام پر مشتمل وائرس کا ایک خاندان ہے جو کہ عام نزلہ زکام کے علاوہ سارس اور مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جیسی سنگین بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے. یعنی کہ یہ کئی اور مختلف ایسی بیماریاں ہیں جو اسی کرونا وائرس کے خاندان میں جو وائرس ہیں تو انہی سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں. اور موجودہ حالات میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی یہ قسم جو ہے یہ انسانوں میں پہلی بار جو ہے وہ پائی گئی ہے، اور ابھی تک اس کو کوئی علاج جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور اس میں اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو متاثرہ افراد میں سر درد، نزلہ، کھانسی اور تھکن جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں. پھر اسی طرح سے سانس لینے میں دشواری، نمونیا اور پھیپھڑوں کی ناکاری جیسی سنگین علامات بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور جس سے جان جو ہے وہ جانے کا بھی
اندیشہ ہوتا ہے، جان لیوا جو ہیں یہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسی کسی بھی علامت کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رابطہ اور مشورہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھونا، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ ڈھکنا، اس وائرس کی علامات سے متاثر افراد سے دور رہنا جو ہے وہ اس سے بچاؤ کی تدابیر میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت، انڈے اور حیوانی غذاؤں کو خوب اچھی طرح پکا کر ہی استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک کی ریسرچ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ جانوروں سے جو ہے وہ انسانوں کی طرف جو ہے یہ بیماری آئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صحت مند مدافعتی نظام اس وائرس سے بچاؤ میں اہم ترین ہتھیار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ جتنی ہم اچھی اور صحت بخش طرز زندگی اختیار کریں گے، ہم اپنے کھانا پینا جو ہے وہ جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے، اتنی ہی ہم اپنی قوت مدافعت کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ قوت مدافعت یعنی کہ بیماری سے لڑنے کی جو طاقت قوت ہوتی ہے۔ وٹامن سی کا استعمال جو ہے وہ اس قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، کون سے کام ہیں کہ جو ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں۔ مثلا سگریٹ نوشی، ذہنی دباؤ، ناقص غذا کا استعمال، یہ ہماری قوت مدافعت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں صحت صفائی کی تلقین کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان جو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہمیں باوضو رہنا چاہیے اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ اجتماعی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے کہ یہ عذاب دنیا سے ختم ہو جائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ایک ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی اس کرونا وائرس کے حوالے سے تخلیقی لکھائی میں بہت آپ کے لیے رہنمائی جو ہے وہ کرے گی۔